انور عباس صاحب, محمد بن سلمان صاحب, پاکستان اتنا درینہ دوست سعودی عرب کا یہاں پر کہا تھا ایم بی ایس نے کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں سعودی عرب میں. تو جناب یہ صرف چند گھنٹے ہمیں ملے ہیں اور باقی بھارت کے ساتھ اتنا ٹائم, اور مجھے تو کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چند گھنٹے بھی ملتے ہیں یا نہیں. جی بالکل سمجھ صاحب, ویسے ہی ہے کہ ایم بی ایس جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 10 ستمبر کو پاکستان آئیں گے. 4 سے 6 گھنٹے کا ان کا سٹے ہوگا. بنیادی طور پہ وہ انڈیا کا بھی دورہ کر رہے ہیں, اور بنیادی طور پر وہ آج G20 کے لیے رہے ہیں اور انڈیا کے دورے کے لیے. شاید وہ G20 کے بعد انڈیا آفیشیل وزٹ شروع کریں گے. G20 میں 5 سے 6 ممالک ایسے ہیں کہ جو اس میں لو پروفائل پارٹیسپیشن کریں. ان میں سے سعودی عرب بھی شامل ہے, ترکی شامل ہے, چائنا نے انکار کیا ہوا ہے. تو 5 ممالک ایسے جو لو پروفائل پارٹیسپیشن ہے کہ اس وجہ سے وہ G20 کے بعد ایک دن بعد جو ان کا آفیشیل وزٹ انڈیا کا شروع ہوگا 11 ستمبر کو. 9 سے 10 جو ہے وہ اجلاس ہوگا. اب بنیادی طور پہ ہمیں ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کمپیریزن کہ ایک اکنامکلی انڈیا کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ایک بیسک ریزن تو یہ ہے. سیکنڈلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت یہاں پہ ایک نگران سیٹ اپ ہے. انڈیا میں ایک فل فلیج گورنمنٹ ہے, ایک پراپر ان کا ایک سسٹم ان رننگ کنڈیشن میں ہے. یہاں پہ کیوس ہے اس وقت پاکستان میں, تھوڑی انسرٹینٹی کی فضا ہے, الیکشن کے حوالے سے مختلف چیزیں چل رہی ہیں. تو ایک جو سٹیچر ہے ایم بی ایس کا ایک نگران وزیر اعظم کے ساتھ شاید وہ اتنا کمپیٹیبل نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ بھی رومرز اٹس ویری لائکلی کہ وہ وارجی کے ساتھ ملیں گے. ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی, اور ابھی ایکچولی میٹر بھی وہی کر رہے ہیں, طاقت بھی سارا, اختیار بھی سارا, پاور کوریڈور بھی انہی کے پاس ہے. تو وہ زیادہ چانس یہ کہ وہ آئیں گے تو مسلح افواج کے سربراہ سے ان کی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوں گی. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کینسلیشن کے حوالے سے بھی معاملات چل رہے ہیں ابھی, ایٹ دی 11th آور کینسل بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو آپ کا مطلب ہے کہ ان کا G20 میں آنا کینسل ہو سکتا ہے یا پاکستان پھر وہ سیدھے انڈیا جائیں گے. جی پھر لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بیچ میں یہ رکھی ہے ونڈو پاکستان کے, اس لیے کہ اگر وہ ادھر آئیں اور پاکستان نہ آئیں اور سیدھا انڈیا جائیں تو اٹ ول سینڈ اے ویری رانگ میسج. بالکل. اینڈ سیکنڈلی چونکہ وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا میں ان کا ٹورزم کا اجلاس ہوا تھا G20 کا مقبوضہ کشمیر میں, اس وجہ سے 5-6 ممالک نہیں آئے تھے. تو وہ پاکستان کے لیے ایک سافٹ میسیج جو ہے وہ پاکستان کو کنوے کرنا چاہ رہے کہ ہم G20 میں نہیں جا رہے, ایک دن بعد آفیشیل وزٹ شروع کریں گے انڈیا کا. یہ ایک جسچر, ایک پازیٹیو جسچر ایم بی ایس کی طرف سے پاکستان کے لیے ہے. لیکن اس میں ہمیں لیٹلی اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب نے پیسے بھی دیے جب IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو گئی. پھر اس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب گئے سعودی عرب, 1-2 ہفتے بیٹھے رہے, ان کی ملاقات نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب بھی نہیں گئے. وہ چاہ رہے تھے رپورٹڈلی نواز صاحب کے جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں کچھ اپنی مرضی کر لیں, کچھ اپنی گارنٹیز. اس کے بعد پھر وہ چلے گئے, لنڈن چلے گئے اور واپس نہیں آئے. اب سپٹمبر میں آنا ہے, اب کہہ رہے ہیں اکتوبر میں آنا ہے, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاید نہ بھی بیمار ہو جائیں. خوشیشہ صاحب نے کہا کہ کو پتہ نہیں, میاں صاحب بڑی طبیعت ایسی ہے ان کی کہ اچانک کبھی کسی وقت بیمار ہو جاتے ہیں. جیسے کراچی میں شیر نکل آیا, اس طرح میاں صاحب بھی اچانک بیمار ہو سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے رہے. لیکن کچھ ہمیں تعلقات جو ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے, کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ کولڈنس ہے, کچھ تھوڑا سرد مہری کا شکار ہے. ایکچولی پرابلم وہی ہے کہ جب نگران سیٹ اپ ہے تو اس کی وہ ورتھ نہیں جو ایک ریگولر سیٹ اپ کی ہوتی ہے. جو ایک صرف نگرانوں کی وجہ سے یا کچھ جو پیغامات بھی تھے پاکستان میں سیاست کے حوالے سے وہ بھی میرا خیال ہے یہاں پر ارباب اختیار کچھ چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ پاکستان کے لیے وہ پائپ لائن میں, لائک آئل ریفائنری MOU تک تیار ہو چکا ہے. جو میری اطلاعات ہیں کہ MOU فائنل ہو چکا ہے, صرف انہوں نے آنا ہے, سائن کرنا ہے. بہت بڑا سٹیپ تو اب بڑا فائدہ ہوگا. ہاں جی, تو اب مطلب وہ ایک MOU اگر ان کیس کوئی تھوڑی سی کولڈنس ہوتی تو وہ شاید یہ چیزیں فائنلائز ابھی نہ ہوئی ہوتی. سیکنڈ آپ کی چراغ آپ سمجھتے ہیں نہیں ریلیشن شپ, ہاں جی, کیونکہ وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہیں, گورنمنٹس آتی جاتی ہیں لیکن اسٹیٹس کے درمیان جو تعلق ہے تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن وہ وہیں مینیج کیا جاتا ہے. جو آپ کے پرانے دوست ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. وہ پاکستان اور سعودی عرب کا ہے, نہ کہ MBS کا اور انوار الحق کاکڑ صاحب کا یا شہباز شریف یا کسی بھی اور ABC کا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلق ہے وہ مینٹین ہوگا. پاکستان کو وہ بیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں, فائنینشلی بھی پاکستان کی اسسٹنس کر رہے ہیں, اور پاکستان ایٹ لارج
سعودیہ پہ ڈپینڈ کرتا ہوا آیا ہے, اب بھی ڈپینڈ کر رہا ہے, اور سعودیہ کی بھی کچھ چونکہ ہمارے بارڈر پہ, لیکن بڑا جو ویژن ہے ایم بی ایس کا سعودیہ کے حوالے سے بڑا سٹارٹلنگ ہے. آپ دیکھیں انہوں نے فٹ بال کے جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ سائن کیا ہے. یو اے ای وغیرہ میں تو کرکٹ انہوں نے استعمال کیا اپنے اسٹیٹس کو اپلفٹ کرنے کے لیے, لیکن سعودی عرب جو ہے وہ فٹ بال کو لے کے آیا. یورپین امریکن سارے دے آر کریزی اباؤٹ فٹ بال. اور پھر وہ جو نیوم سٹی بن رہا ہے ایک بالکل وہ کیوب جو ہے, تو یہ ایک بڑا ہی از ایکچولی مین ود دا ویژن. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا کیونکہ انفراسٹرکچر کوئی نہیں ہے اور ہم اس وقت نگرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے نظام میں, تو ہم کوئی ان سے فائدہ وہ جو اٹھانا چاہیے تھا سوائے اس کے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو, اتنے پیسے دے دو, اتنے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہم کر سکتے. بالکل, اس کے لیے آپ کے ملک کی ایک تو اکانومک اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اکانومی جب تک آپ کی اسٹیبل نہیں ہوتی, دین انسرٹینٹی کا خاتمہ بہت ضروری ہے. انسرٹینٹی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.